اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ کچھ عرض و معروف سے قبل اپنے آقا و مولا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور بآواز بلند اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، جو لوگ تھوڑی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں میں کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیے، 10 منٹ آ جائیں تھوڑا سا آپ لوگ آگے آمیں چونکہ جانتے ہیں پوری دنیا میں کرسیوں کے لیے مار ہو رہی ہے اور آپ لوگ کرسیاں چھوڑ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیں آپ نے تقریریں بہت کی تقریر نہیں کرنا ہے، بس میں اتنی دیر سے قریب تقریباً 1.5 گھنٹے سے مؤخر صاحب میں بیٹھا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ لڑکے جو ہے نعرہ لگانے میں تو واقعی لگتا تھا ان سے بڑا کوئی مسلمان نہیں ہے، اور جب جلسہ ختم ہو جائے گا تو لگا گا ان سے بڑا کوئی جو ہے مسلمانوں میں سب سے ناکارہ کوئی شخص نہیں۔ لیکن نعرہ لگائیے اچھی بات ہے، مگر جو نعرہ لگاتے ہیں جس کا لگاتے ہیں ان کی حالات زندگی کو پڑھیے اور ان کے جو ہے جب نام لیجئے تو ان کی حالات زندگی پر جب عمل کیجئے گا تو ان کی روح بھی خوش ہو جائے گی کہ میرا ماننے والا یقیناً عاشق رسول ہے اور نمازوں کا شریعت کا پابند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ دیکھیں درود پاک کی بے پناہ فضیلتیں آئی ہیں، تقریر نہیں کرنا بس کچھ باتیں آپ کو بتا دوں۔ نوازش آیا کہ من صلی علیہ صلاۃً واحدۃ صلی اللہ تعالی علیہ عشرہ، کہ جو اللہ کے رسول پر ایک مرتبہ درود پڑھتا اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ نبی کی بارگاہ میں ہماری پہچان کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ کون سا ذریعہ بتائیے نا؟ کوئی ہے اپنا عمل ایسا کہ نبی کی بارگاہ میں جائیں گے تو کیا بتائیں گے؟ تو یہ درود کی کثرت کیجئے گا تو یہی درود نبی کی بارگاہ میں پہچان کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ میں نے آیت مقدسہ کی تلاوت کی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے گا اللہ رب العزت اس کے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ ضرور پیدا فرمائے گا۔ بے شک۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور ایسی جگہ سے اس کے لیے رزق کا انتظام فرمائے گا جہاں اس نے کبھی گمان نہیں کیا۔ بے شک۔ دیکھیے حضرت آسیہ کا نام جانتے ہیں؟ کون ہے؟ کہاں مسلمان کو سنی مسلمان کی توفیق کہاں ہے کہ تاریخ پڑھیں۔ ہم نے اپنی تاریخوں کو پڑھا نہیں ہے مگر ہماری تاریخوں کو غیروں نے پڑھ کر کے ہم پر حکومت کرنا شروع کر دی۔ بے شک۔ ہم اپنی تاریخ کو بھولے ہوئے۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہیں۔ جب حضرت موسیٰ نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت آسیہ ایمان لے آئی۔ جب فرعون کو پتا چلا کہ میری بیوی آسیہ ایمان لے آئی تو اس نے حضرت آسیہ کو تکلیفیں دینا شروع کر دیا۔ تپتی ہوئی دھوپ میں ہاتھوں پیروں میں جو ہے میخے گاڑ کر کے ہاتھوں پیروں کو اس میں باندھ دیا جاتا تھا، لٹا دیا جاتا تھا حضرت آسیہ کو، مگر حضرت آسیہ کا ایمان ڈگمگ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت آسیہ اپنے ایمان پر بدستور قائم ہے۔ جب فرعون نے دیکھا کہ میری بیوی حضرت موسیٰ کے دین سے پھرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اپنے حواریوں سے اپنے وزراء سے کہا کہ ایک پتھر حضرت آسیہ کے سر پر مسلط کرو۔
جس کو کہ حضرت آسیہ جب دیکھے تو ان کو خوف دل میں پیدا ہوگا، اور خوف کی وجہ سے چونکہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ اچھے جو ہے ڈگمگا جاتے ہیں، تو اس نے سوچا کہ حضرت آسیہ بھی جو ہے ایمان ان کے ڈگمگا جائیں گے اور یہ میرے دین بھی جو ہے پرانے دین میں واپس آ جائیں گے، جو باطل دین ہے اس میں واپس ہو جائیں گے۔ مگر حضرت آسیہ نے جب پتھر کو اپنے سر پر لٹکا ہوا دیکھا تو فرعون سے یہ نہیں کہا اے فرعون میں تیرے دین میں واپس آ رہی ہوں، نہیں، حضرت آسیہ نے فرعون سے کچھ نہیں کہا، اپنے رب سے لو لگائی، رب ابن لی عند بیتا فی الجنہ، اے پروردگار جنت میں میرے لیے گھر تعمیر فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا حضرت آسیہ فرعون سے نہیں کہہ رہی ہے کہ فرعون تو مجھے معاف کر دے، مجھے چھوڑ دے، میں تیرے دین میں پلٹنے کے لیے تیار ہوں، نہیں، حضرت آسیہ نے فرعون سے نہیں کہا، ان کے وزراء سے، ان کے حواریین سے نہیں کہا کہ میں تمہارے دین کی طرف آنے کے لیے تیار ہوں، پروردگار سے لو لگاتی ہے، کہتی ہے پروردگار میرے لیے جنت میں گھر تعمیر فرما دے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ ابھی روح نہیں نکلی ہے کہ حضرت آسیہ نے جنت میں اپنے محل کو دیکھ لیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام حق کانفرنس، حضور سید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، ہم کو اپنے ایمان پر قائم کرنا حق ہے۔ چونکہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے سب نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، سب میں لوگ نبی آتے رہے، امتیں جو ہے ان کے دین میں داخل ہوتی رہی، مگر جب آخری نبی آئے ہیں تو آپ نے جو پیغام دیا ہے اپنی امت کو، پیغام کیا ہے کہ جتنی امتیں آئیں سب نے کیا کیا، حضرت سب نے جو ہے شرک کیا، کسی نے شرک کیا، کسی نے کسی کو معبود بنایا، کسی نے معاذ اللہ کسی کو خدا کا بیٹا کہا، مگر اللہ کے رسول نے اپنی امت کو کہا کہ میری قوم، اے میری امت، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا، اور مجھ پر جو ہے مجھ کو رسول مانو گے تو دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب۔ بے شک حق ہے، زندہ باد زندہ باد۔ اب چونکہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، اب نبی تو کوئی آئے گا نہیں، چونکہ خاتم النبیین بن کر کے اللہ کے رسول آئے ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، مگر اللہ نے ولایت کا دروازہ کھول دیا، جو انبیاء کام کرتے تھے وہی کام اب اس زمانے کے اولیاء کرتے ہیں، کام وہی ہو رہا ہے، بس فرق کیا ہے، نبوت نہیں ہے، ولایت کا دروازہ اللہ نے کھولا۔ اب ان اولیاء نے کیا کیا کہ لوگوں کے دلوں میں جو زنگ تھے اس کو دھونا شروع کیا، اور ان کو جو ہے صحیح مسلمان، مومن کامل جس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے ایک چیز میں بتاؤں، جب دین میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تجدید ایمان کے لیے ایک مجدد بھیجتا ہے، بھیجتا ہے کہ نہیں؟ آپ کو معلوم ہے نہیں ہوگا؟ معلوم ہے، معلوم کرنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت معاذ صاحب قبلہ مجھ کو اتنی ڈیڑھ گھنٹے سے ایسا لگا کہ یہ یا تو آپ کے گاؤں کے ہیں یا ان کے گاؤں کے ہیں، حیدر پور سے چل، دو ہی جگہ کے ہو سکتے ہیں، اور ہم کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے ان کو خاص طریقے سے پڑھایا ہے، انہوں نے بتایا کوئی بولنے والا نہیں، صرف یہی یہ اتنا مجمع ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، اچھا یہ حیدر پور والے نہیں ہیں، تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے نا کہ آپ جس کا نعرہ لگاتے ان کے بارے میں جانیے، 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا حجت اللہ القاہر، وہ امام احمد رضا نے اب جب آئے ہیں تو آپ نے کیا کیا، جو لوگ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، جو کہتے تھے معاذ اللہ نبی اگر ہم عبادت و ریاضت کریں تو معاذ اللہ نبی کے برابر ہو جائیں گے، تو ایسے لوگوں کو اعلیٰ حضرت نے گاجر مولی کے طریقے سے کہا۔ ماشاءاللہ، وہ اعلیٰ حضرت نے جو ہے 14ویں صدی کے امام نے جو کام کیا تھا وہ آج تک چلا جا ہے، مگر ہم لوگوں نے کیا کیا، ہم لوگوں نے سمجھا کہ بس ہم نعرہ لگا دیں گے تو اعلیٰ حضرت اپنی قبر میں خوش ہو جائیں گے۔
मास्टर साहब हजरत मुफ्ती इमादुद्दीन साहब की जब बुरा नहीं मानिएगा तो मैं हकीकत बात बता रहा हूँ। हमारी सुन्नी आवाम ने देखिए नारा लगाइए, यकीनन नारा लगाइए, हम नारा लगाने वाले हैं। हम नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा, मगर नारा भी लगाएंगे और उनके तरीके पर अमल भी करेंगे और देवबंदियों वहाबियों के मुंह पर तमाचा मारेंगे कि तुम्हारी इबादत और रियाजत दिखावे की है, हम जो करते हैं ये यहाँ भी कबूल है वहाँ भी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो आप जलसों में हम लोग जाते हैं ना, तो आप लोग ये बताइए लोगों को जो गैर है ना, उनको ये बताइए कि हम सिर्फ नारा ही नहीं लगाने में है, तुमसे इबादत में भी हम आगे हैं। शरीयत मुतहरा पे जिंदगी हम गुजारेंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो है बनी इस्राइल में 72 फिरके हैं और मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, यानी सब जहन्नम में जाएंगे सवाए एक के। सहाबा ने पूछा वो फिरका कौन है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मा अना अलैहि व सहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा है तो वो सुन्नी है, इमाम अहमद रजा को मानने वाली। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लिहाजा हम इस देखिए जलसे से जाइए ना तो जो है हमारा पैसा बर्बाद हो। मैं कुछ बातें सख्त कह रहा हूं मगर हकीकत कह रहा हूं। दर्द होता है कि मदरसे वाले अवाम जो है चंदा करके लोग जो है जलसा करते हैं कि अवाम कुछ सुधरेगी, मगर अवाम जितनी देर यहाँ रहती है, हजमत रजा साहब बुरा मत मानिएगा, कि शोरा के पीछे जो है या तो पैसा लुटाने में बस उसके बाद भाग लेती है। उलमा के जब तकरीर का नंबर आता सुनने के लिए तैयार नहीं, ऐसा नहीं कुछ को तकरीर करना, मैं तकरीर करता भी नहीं, मैं 10-5 मिनट बोल लेता हूँ, मगर हकीकत ये शोरा को सुनिए, अच्छी बात है, नाते रसूल सुनना अच्छी बात है, सहाबा की सुन्नत है, हजरत हस्सान इब्न साबित की ये सुन्नत है कि जो है नात सुनिए पढ़िए, ये सब सही है, मगर जो बताया जाए उस पर जिंदगी गुजारिए। जो उलमा इतना पैसा लगाकर हजरत मौलाना अख्तर साहब ने जो किया है, ये काहे के लिए किया है कि आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो। ये जितने नारा लगाने वाले थे मैं इसमें देख रहा था, एक शख्स चुल्ला पहने हुए था, मैं देख रहा था, मैं जितनी देर बैठा रहता हूँ ना मैं देखा करता हूँ कि अवाम में जो बच्चे नौजवान तबका क्या करता है। हाँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं जलसे में उलमा की तकरीरें सुनता हूँ, मगर मेरी नजर आवाज है ये नौजवान तबके पर रहती, क्योंकि ये नौजवान तबका ऐसा है कि अगर दुनिया के हीरो हीरोइन नंगे होकर के घूमेंगे तो ये नंगे होकर घूमने के लिए तैयार है। शर्म करो, दुनियादार को अपना आइडल न बनाओ, मुस्तफा को अपना आइडल बनाओ, सहाबा को अपने आइडल बनाओ, ताबईन को अपना आइडल बनाओ। जो है दुनियादार फिल्म वाले तुमको जन्नत में नहीं ले जाएंगे, ये मुस्तफा के चाहने वाले ले जाएंगे। ये मुस्तफा के हालात जिंदगी पर जिंदगी गुजारोगे तब जन्नत में जाओगे, तब कब्र में सुकून मिलेगा। इनके तरीके पे तोगे आया अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम से मुशाबहत अख्तियार करता है वो उसी में से होता है। हमारा किरदार ये है, हमने गैरे को तरीके का अपनाया है, हमने अपने असलाफ के तरीके पर अमल नहीं किया है, हमने अपने असलाफ की जिंदगियों पर जो है अपनी जिंदगी नहीं गुजारी है, हमने दुनियादार के तरीके पर जिंदगी गुजारी है। तो आलम क्या है कि औलादें पैदा हो जाती है मगर औलादें नाकारा हो जाती हैं, क्योंकि यह बच्चों की कमी नहीं है, यह बाप की कमी हुआ करती है। बाप चूंकि आया है कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरति व अबवाहु औ और युनस्सरानी और युमज्जिसानी, हर बच्चा फितरत इस्लामी पर पैदा होता है, उसको माँ बाप उसको यहूदी नसरानी मजूसी जो चाहे बना दे। ये तो वालिदैन के ऊपर है, आप जैसी तरबियत कीजिएगा, खेत में जो फल लगाइएगा, जैसी सिंचाई कीजिएगा उतना अच्छा फल आपको मिलेगा। गलत कर रहा हूँ, ये हकीकत है, हक है। हाँ नहीं कहने का मतलब ये नहीं है। अब देखिए उनके माशाल्लाह दाल बाल भी देख लीजिएगा कि मेरे ख्याल से किसी न किसी की नकल होगी। बाबू ठीक अच्छी बात है, रखिए सुन्नत रसूल के तरीके पर बाल रखिए, जुल्फ सुन्नत है, मगर वो नहीं होगा हमसे। हमको तो कभी इधर से जो गंजा हो करके इधर लटका लेना है, कभी इधर लटका लेना है, ये तरीका नहीं होना चाहिए। मैं बातें थोड़ी तल्ख कह रहा हूं मगर हकीकत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
کہ پچھلی زمانوں میں ایک امت تھی، اس میں 3 شخص سفر کر رہے تھے، جاتے جاتے کچھ دور گئے تو طوفان آیا، طوفان آنے کے بعد وہ لوگ ایک غار میں چھپ گئے، اور اتنی تیز کی بارش اور آدھی تھی کہ ایک پہاڑ کی چٹان اس کھو کے دہانے کے منہ پر آ کر کے گر گئی، اور تینوں کے تینوں جو ہے اس غار میں پھنس گئے۔ غار سمجھ رہے ہو؟ یعنی جو پہاڑ ہوتا ہے نا، اس میں جو تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے اندر گھسنے کو، اس کو غار کہتے ہیں، اس میں وہ مگر اب جو چٹان گر گئی، اب یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں ہلانے کی، مگر ہل نہیں رہا ہے۔ لوگ بڑا پریشان ہو گئے، کہیں کہ لگتا ہے کہ اب ہم لوگوں کا یہیں پہ دم نکل جائے گی۔ ان لوگوں کا آواز وغیرہ دیا، مگر چونکہ چٹیل میدان تھا، کوئی جو ہے سننے والا نہیں تھا۔ اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ اگر ہم لوگوں نے زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہو تو اس عمل کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں وسیلہ بنائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمارے نکلنے کا راستہ پیدا کرے۔ ایک شخص نے کہا کہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں دن میں لکڑیاں کاٹتا تھا اور شام کو آ کر کے دودھ دو کر کے اپنے ماں باپ کو جو ہے ان کو کھلاتا تھا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا تھا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ماں باپ نے پال پوس کے بڑا کیا اور بیوی آ جاتی ہے تو کہتے ہیں ماں باپ سے تم الگ ہو جاؤ۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی۔ ماں باپ کی خدمت کی۔ اللہ کے رسول سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے سب سے زیادہ حسن اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے جو ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ فرمایا کہ پھر کون؟ کہا کہ تمہاری ماں۔ پھر فرمایا کہ پھر کون؟ کہا تمہاری ماں۔ پھر چوتھی مرتبہ کہا کہ پھر کون؟ کہا تمہارا باپ۔ اللہ سبحان اللہ۔ یعنی ماں کا اتنا مقام و مرتبہ ہے کہ 3 مرتبہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارے حسن سلوک کا جو سب سے زیادہ حقدار ہے وہ تمہاری ماں، اس کے بعد چوتھی مرتبہ کہتے ہیں کہ تمہارا باپ۔ مگر ہمارا کیا حال ہے کہ ہماری بیوی جب آ جاتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا سمٹ کر کے اس کے قدموں میں آ گئی۔ جوان اپنے ہوش میں آؤ۔ آیا ہے کہ ماں باپ کی دعا بیٹے کے حق میں ایسے ہی قبول ہوتی جس طریقے سے نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ، ایک دن میں لکڑیوں کو کاٹنے کے لیے بڑی دور میں چلا گیا اور واپس آنے میں دیر ہو گئی، یہاں تک کہ میرے ماں باپ سو گئے تھے۔ میں نے بکریوں کے دودھ دہا لے کر کے ماں باپ کے قدموں میں گیا، ماں باپ کے میں قدموں میں گیا، اور جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ سو گئے ہیں۔ میں رات بھر ان کے جو ہے سدھانے جو ہے دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا کہ یہ بیدار ہو تو میں ان کو کھلاؤں، مگر میرے بچے میرے قدموں میں لوٹتے رہے کہ مجھے کھانا دے دو، میں بھوکا ہوں۔ مگر یہ اللہ، میری غیرت کو گوارا نہیں تھا کہ میں اپنے والدین کو کھلائے پلائے اپنے بچوں کو کھلا دوں۔ اے اللہ، میں پوری رات کھڑا رہا یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہوگا اور صبح کی آذان ہو گئی۔ جب میرے والدین بیدار ہوئے میں نے ان کو کھانا کھلایا اور اس کے بعد اپنے بچوں کو کھلایا۔ اے اللہ، یہ میں نے کسی اور مقصد سے نہیں، تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ اے اللہ، اگر یہ میری عادت تیری بارگاہ میں قبول ہے تو نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ تھوڑی سی چٹان کھسکی، اتنی نہیں کھسکی کہ جو ہے پورا آدمی ایک ایک کر کے نکل سکے، ہلکی سی کھسکی۔ تو سبوں کے سمجھ میں ہے کہ یہ تدبیر بہت اچھی ہے۔ دوسرے سے کہا کہ تو بھی پہن کر۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے میں بے پناہ محبت کرتا تھا، مگر وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی اور میں اس کو چاہتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ قحط اور اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی، میرے پاس آئی
اس نے مجھ سے کہا کہ مجھ کو پیسے دے دے. میں نے کہا کہ پیسے دوں گا مگر اس کی اجرت یہ ہے کہ ایک کمرے میں خلوت میں تو میرے ساتھ ہو جا اکیلے, میں اور تو رہوں, تیرے ساتھ تیرے اولا کوئی نہ رہے. وہ عورت کہتی, وہ لڑکی تیار ہو گئی. وہ شخص کہتا کہ جب ہم لوگ کمرے کے اندر داخل ہوئے اور جب میں نے چاہا کہ اس کے قریب ہوں تو اس کے منہ سے بے ساختہ آواز نکلی ہے, اللہ کے بندے اللہ سے ڈر, کوئی نہیں دیکھ رہا مگر پروردگار دیکھ رہا ہے. اتنا کہنا تھا کہ اللہ میں کمرے سے باہر نکل گیا. وہ کہتی رہی کہ اپنے پیسے لے لے, روپیہ لے لے. میں نے کہا یہ تو پیسہ بھی لے جا, تیرا پیسہ ہے, مجھ کو تیری کوئی حاجت نہیں ہے. اے اللہ اگر یہ ادا تیری بارگاہ میں قبول ہے, میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے کہ اللہ نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے. روایتوں میں آتا ہے کہ پھر چٹان کھسکتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیسرا شخص سے کہا کہ تو بیان کر. اس نے کہا کہ میں جو ہے لوگوں سے مزدوری کرواتا تھا, لوگ میرے پاس کام کرتے تھے, میں ان کو مزدوری دیتا تھا, چلا جاتے تھے. ایک شخص آیا اور اس نے مزدوری کیا مگر مزدوری نہیں لیا, واپس چلا گیا. اور میں نے اس کی مزدوری سے کیا کیا, تجارت کیا. اور جب تجارت کیا تو اس کی تجارت میں اللہ نے اتنی برکت دیا کہ غلام, گائے, اونٹ, بیل, بھینس بہت سے سب ہو گئے. اے اللہ ایک زمانے کے بعد وہ شخص اور کہنے لگا کہ میں نے تمہارے یہاں مزدوری کی تھی, اگر تم کو میری مزدوری یاد ہو تو دے دو. تو اس نے کہا کہ ہاں مجھ کو یاد ہے, تو نے مزدوری کی تھی, تو اپنی مزدوری لے جانا چاہتا ہے, کہ یہ جتنے غلام ہیں, بھینس ہیں, جو ہے گائے ہیں, اونٹ ہیں, سب لے کر کے جا. تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے مجھ سے مذاق نہ کر. اچھا بتاؤ اگر آج کا ہوتا انسان تو کیا کہتا ہے, جو اس کی مزدوری ہے, اگر بہت انصاف والا آدمی ہوتا, صاف ستھرا دل کا ہوتا تو اس کی مزدوری دے دیتا, مگر وہ پورا تو وہ سب نہیں دیتا. اور جس کی نیت خراب رہتی تو کہتا میں تم کو پہچانا چاہیے. مگر اس نے کہا کہ نہیں یہ سب تمہارا ہے. تو اس نے کہا اللہ کے بندے مجھ سے مذاق نہ کر. تو اس نے کہا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا, یہ حقیقت میں تیری مزدوری سے میں نے یہ کاروبار شروع کیا تھا, اللہ نے بڑی برکت دی ہے, تو اس کو لے کر کے جا. تو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ وہ سب لے کر کے چلا گیا. حالانکہ میں چاہتا تو اس کی مزدوری دے دیتا. اے اللہ یہ میں نے کام تیری رضا کے لیے کیا تھا, اے اللہ اگر یہ ادا میری تیری بارگاہ میں قبول ہے, نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے. اللہ نے جو ہے پھر چٹان کو کھسکائی, اتنا کھسکی کہ باری باری تیروں نکل گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, حضور سید صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. میں نے پڑھا نا کہ جو ہے جب انسان تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا, اللہ رب العزت اس کے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ ضرور پیدا. بے شک.